رمضان المبارک ہے۔ رمضان کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں رمضان کا لفظ جو ہے وہ رمضان سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سخت گرمی اور تپش۔ چونکہ رمضان مبارک میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے تن میں اور اس کے معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ہی رمضان رکھا گیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان کا لفظ رمضان سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سخت گرم زمین۔ اہل عرب نے جب مہینوں کے نام رکھے تھے تو وہ موسم، زمانے اور اوقات کی مناسبت سے رکھے، یعنی پہلے پرانی عربی بولی جاتی تھی اور پھر اس سے تبدیل کر کے نام ان کے جدید عربی میں رکھے گئے۔ تو جس دور میں یہ نام رکھے گئے وہ دور ایسا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ سخت ترین گرمی میں آیا، زمین تپتی تھی اور بہت زیادہ حرارت تھی، تو موسم کے مطابق ان کے نام رکھے گئے۔ چونکہ گرمی کے موسم میں رمضان تھا، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھا گیا۔ اگر اس کا مفہوم دیکھیں تو وہ یہی ہے، جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا من اور تن پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے گرم ہوتا ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے اور من انسان کا ستھرا کر دیتا ہے۔ 12 مہینے حق ہیں، سب مہینے خدا کے ہیں، لیکن ہر مہینہ دوسرے جیسا نہیں ہے۔ ہر مہینے کی مناسبت، ہر مہینے کی فضیلت اور برکت اپنی اپنی۔ تو رمضان المبارک اس پاک مہینے کا نام ہے جس ماہ مقدس میں مکمل قرآن بیک وقت لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پہ نازل ہو چکا۔ یہ اتنی بڑی ہدایت اور اتنا بڑا نور جو ساری کائنات کو بانٹا جا رہا ہے، پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ کائنات کے ہر شعبے میں جس قرآن سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، اس کے نزول کا شرف رمضان مبارک کو حاصل ہے، اس لیے وہ رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، 1000 مہینوں سے بھی افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے رمضان مبارک میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کی فضیلت حدیث پاک کی روح سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب ماہ مقدس رمضان شریف شروع ہوتا ہے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے 7 دروازے لاک کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ اسی رمضان مبارک کی برکت ہے۔ یہ ہماری قوم 11 مہینے بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے، لیکن اتنا مجمع ہماری نمازوں میں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات پکی ہے اور یہ سچی اور یقینی بات ہے کہ شیطان زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اس کے اثرات کم ہو گئے۔ آج اس قوم کو نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، جھوٹ سے بچنے کی طاقت و ہمت اللہ کی طرف سے مہیا ہے۔ اس کے روزے کے فضائل یہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان مبارک کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، اللہ اس رمضان کے روزوں کے صدقے سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس کے رات کا قیام دیکھیں، یعنی نماز تراویح اور نفلی عبادات کو دیکھیں، اس میں بھی یہی الفاظ سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری ہے۔ فمن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان مبارک کی رات کو قیام کرتا ہے، یعنی نوافل پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے،
قیام اللیل کی نمازیں پڑھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن بھی رحمت ہے، رات بھی رحمت، دن بھی رب کی رحمت اور اس کی برکتیں اترتی ہیں، رات کو بھی اترتی ہیں۔ دن کو بھی گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، رات کو بھی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ تو انتہائی قیمتی